السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو اکانومی ان فوکس. میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا. ناظرین موجود ہیں خاقان وحید خواجہ صاحب، آپ بزنس مین بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. ویری وارم ویلکم بوتھ آف یو. سب سے پہلے میں خاقان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایز آر پروگرام از اکانومی، تو میں چاہتی ہوں کہ اکانومی کے اور بزنس کے حوالے سے بات ہو. تو اگر ہم بات کر رہے ہیں میڈیکل شعبے کی یا ہیلتھ کیئر اس سبجیکٹ کی، تو اس میں کتنا ویٹ آپ سمجھتے ہیں، یعنی کہ کتنا زیادہ یہ ہمارے لیے ایک اکانومی کے لیے ایک کریٹ کر سکتا ہے چنک آف دی ریزروز، اور ساتھ ساتھ اگر ہم ریمیٹنسز کی صورت میں بات کرتے ہیں تو اب کتنا ہمارے پاس ورک فورس پر ایئر جا رہا ہے اور کس کس ملک میں جا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کافی ہے اس کی جو ایک کوانٹٹی ہے؟ سب سے پہلے تو ریمیٹنس کی میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے دیٹ از ہیومن ریسورس، ڈاکٹرز. جب ڈاکٹرز ہمارے زیادہ پروڈیوس ہم کریں گے تو آئی تھنک کہ دنیا بہت بڑی ہے، بہت ملکوں کو ضرورت بھی ہے میڈیکل کیئر پرووائڈرز کی، تو پاکستان ایک لیڈنگ کنٹری بن سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس وقت جو اسٹیٹس ہمارے چل رہے ہیں وہ ہے اپروکسیمیٹلی 22,000 ڈاکٹرز ہم ہر سال پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھے جائے تو جو بچے اپلائی کرتے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 1,70,000 سے لے کے 2,00,000 تک جو ایم ڈی کیٹ، یہ ایک کیوں ان کے ساتھ اتنا زیادہ تضاد کیوں ہوتا ہے؟ مطلب اتنے بچے اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد صرف 22,000 جو ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں. جی ایک تو دیکھیں پی ایم ڈی سی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کو میٹ کرنے ہوتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 آپ کے پاس ہاسپٹلس کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. وہ اگر اپ ٹو دا مارک ہیں تو آپ کی نمبر آف سیٹس بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ نمبر، لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے بچے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، بچیاں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، وہ نہیں بن سکتی تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. چائنا، قزاقستان، ازبکستان، آذربائیجان، ان کنٹریز میں جا کے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ ڈالر لے جاتے ہیں ان کی اپنی فیسز دینے کے لیے، اور ہماری ریمیٹنس نیچے چلی جاتی ہے، بجائے یہ کہ جو ڈاکٹرز ہمارے یہاں ٹرینڈ ہوتے ہیں اور وہ ملک سے باہر جا کے اپنے پیرنٹس کو، اپنے فیملیز کو ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو وہ برابر کی ہو جاتی ہے. یہ تو اور زیادہ ایک اچھی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جب اتنا زیادہ ہماری ملک کی یعنی کہ کوالٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ مشہور ہے، تو وائی ناٹ کہ ہم اور زیادہ ڈاکٹر پروڈیوس کریں، اور زیادہ پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسنگ اسٹاف جو ہے وہ پروڈیوس کریں. اس میں سجیشن ہم نے دی ہوئی ہے کہ ایوننگ کلاسز شروع کی جائیں. اگر 22,000 ہمارا مارننگ کا جنک ہے اسٹوڈنٹس کا، تو 22 اگر ہمیں مل جائے، اور لیکن اس کی کلاز ایک ہونی چاہیے، اور کلاز یہ ہونی چاہیے کہ یہ انہی بچوں کو ایڈمیشن ملے. خاقان صاحب آپ نے اوورسیز کا بھی ذکر کیا. اوورسیز کتنے لوگ جو ہیں وہ، یعنی کہ کتنے اوورسیز پاکستانیز کے لیے پاکستان سیٹس یا کوٹا سرو کرتا ہے ان کو؟ اوورسیز 15% ہمارے ہر کالج کو پرمیشن ہوتی ہے، تو اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈالرز میں پے کرتے ہیں، تو وہ ڈالر باہر سے آتا ہے، تو اس سے ریمیٹنس بہت انکریز ہوتی ہے. اور اگر ان تمام لوگوں کو یہ فیسلٹی نہیں مل پائے تو وہ کیا دوسرے کنٹریز کو پریفر کر لیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، وہ مڈل ایسٹ میں موجود ہوتے ہیں. سعودیہ نے اپنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز شروع کر دی ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے سعودیز آ کے پاکستان پڑھتے تھے اور پاکستان ریمیٹنس آتا تھا. اسی طریقے سے عمان، یو اے ان کنٹریز میں، لیکن اب نہیں آ رہا. خاقان صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ میڈیکل اکوپمنٹس کی بات کر رہے ہیں ہم، جیسے کہ پیرامیڈکس اسٹاف کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ آف کورس پورے کنٹریز انٹرنیشنلی بہت ڈیمانڈ ہے، وہیں ہمارے پاس جو ایک میڈیکل اکوپمنٹس ہیں اس کو ایکسپورٹ کیسے کیا جائے، اور کون کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں؟ نتاشا، پہلے میں سر کی بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ٹیکس میں آپ کا جو کوشچن تھا کہ ٹیکس میں ہم کیسے شامل کر سکیں. ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹ اور میڈیکل پریکٹیشنرز یہ ہمارا بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ ٹیکس میں حصے دار ہیں، اور یہ پاکستان کو بہت بوسٹ کر سکتے ہیں. اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ان کو نوٹسز یا اس قسم کے ایف بی آر سے آئیں، ان کے فکس کر دیں کہ ایوری ایئر وہ ایک فکس ٹیکس ادا کرے، آٹومیٹیکلی اپنی فائل کریں، تو اس سے آپ امیجیٹلی فیل کریں گے کہ آپ کا لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ٹیکس جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں جو کہ پے نہیں کر رہے ہیں وہ پے کر دیں گے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم جو اکوپمنٹ ہے تو یس وہ پہلے سے سیالکوٹ بہت بڑا ایک جنک جن سا ہے ریمیٹنس کا وہ پاکستان لا رہا ہے.
اس میں ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں دنیا میں اس وقت جرمنی میں اسپیشلی جرمنی میں، فرانس میں، یورپ میں ہمارے اکوپمنٹ جو سرجیکل اکوپمنٹ ہے وہ ہمارا جا رہا ہے. امپلانٹس بھی اب شروع کر دیے ہیں، وہ بھی ہمارے جا رہے ہیں. تو اس سے ہمارا لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی برانڈ نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی بھی جرمنی کے لیے ہم بناتے ہیں، چاہے ہم سرجیکل گڈس کی بات کریں، اکوپمنٹس کی بات کریں، یا پھر ہم امپلانٹس کی بات کریں. آرتھو کے بہت ایک وائڈ رینج ہے، تو پھر بھی ہماری وہ برانڈ نہیں ہے. پھر بھی وہ جا کے ایک پراپرلی پالش والش ہو کر پھر وہاں سے برانڈ جو ہے وہ ہو کر پوری دنیا میں میسر ہوتا ہے. تو ہم برانڈ کیوں نہیں بناتے؟ سیم گوز وتھ ٹیکسٹائل سیکٹر اینڈ ادر سیکٹر. ایکچولی برانڈ اس لیے نہیں بناتے کہ جو جرمنز یا یورپین کنٹریز ہیں وہ اپنے برانڈ سے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کرواتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں اس کو 100 ٹائم مہنگا کر کے بیچتے ہیں، اور کچھ ان میں سے واپس پاکستان امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوالٹی اتنی بہتر ہوتی ہے. تو وہ ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے مینوفیکچررز کہ ہم ملک کے اندر نہیں ہم سپلائی کر سکتے، ہم صرف ایکسپورٹس کے لیے سپلائی کرتے ہیں. تو یہ اگر ہمیں جیسے گورنمنٹ نے اس سال انیشیٹو لیا ہے کہ ایکسپورٹ کی ریبیٹ جو ہے وہ بہتر کی ہے اور اسی طریقے سے ان کے ٹیکسز کم کیے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ ایکسپورٹس آنے والے وقت میں بہت زیادہ ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈگنیٹریز بھی آ رہے ہیں. قرغستان کے پریزیڈنٹ صاحب بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں. کتنا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی پوائنٹ آف ویو اب بہت زیادہ ایڈریس ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اور ایکسپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، ایکسپورٹ کی ہی بات ہو رہی ہے، تو ایکسپورٹ سرچارج کے اندر جو کسٹم ڈیولپمنٹ آف کورس ڈیوٹی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. تو یہ کتنا زیادہ ضروری تھا؟ یہ بزنس مین کے لیے اور ایکسپورٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر یہ بہت ایکسٹرا ایک پریشر تھا جو ہماری اس گورنمنٹ نے بہت اچھا یہ انیشیٹو لیا ہے. اور یہ آنے والے وقت میں یو فیل لائک کہ یہ اتنا بڑا ایک سٹیپ ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹ جو سی ہے منیمم 15 to 20% بڑھے گی ہے بیکاز آف ون ڈیسیژن. ایک چھوٹے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہی آپ کو ایکسپورٹ بوم کر جاتے ہیں. اچھا خاقان صاحب، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ فیمیلز جب زیادہ ڈاکٹر بنتی ہیں تو پریکٹس نہیں کرتی ہیں بعد میں، تو کس قدر اس سے نقصان ہوتا ہے؟ کیا یا ہمارے پاس جو میڈیکل کالجز ہیں اس میں ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کہ اتنے میلز لیں گے اتنے فیمیلز لیں گے؟ نہیں جی، یہ کچھ سال پہلے یہ تھا کہ 50% میل اینڈ 50% فیمیل، لیکن جب کورٹ نے ڈیسیژن دیا کہ میرٹ پہ آپ جو بھی آئے گا تو اب فیمیل اپروکسیمیٹلی کسی بھی میڈیکل کالج میں 70% فیمیلز آ جاتی ہیں میرٹ پہ، کیونکہ وہ زیادہ پڑھتی ہیں، زیادہ لائک ہوتی ہیں. میل جو ان سے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ان کا میرٹ نیچے آ جاتا ہے. تو دس از دا ریزن جو آپ نے سوال کیا. لیکن جہاں تک نرسز کی بات ہے اس کے لیے ریکوائرمنٹ بھی کافی ٹف ہے. اپروکسیمیٹلی اس میں 8 سے 10 کروڑ کی لاگت چاہیے ہوتی ہے کالج اور ہاسپٹل کریٹ کرنے کے لیے. پھر ہاسپٹل میں منیمم 100 بیڈ اور 200 بیڈ کی ضرورت ہوتی ہے فار 50 اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اس کے بعد آپ کا 4 سال کا کورس ہوتا ہے آفٹر FSC، اور اس میں BSN کی ان کو ڈگری ملتی ہے. تو کچھ ہمارے جیسے کالجز ہیں جو کہ جرمن لینگویج آج سے 4 سال پہلے پڑھانا شروع کیا تھا، اور ان نرسز کو اپروکسیمیٹلی جو مل رہا ہے وہ 1600 یورو سے لے کے 1800 یوروز جو کہ جرمنی جاتے ہیں یا پھر یورپین کنٹریز جاتے ہیں. جرمنی میں اپروکسیمیٹلی ان کو تقریباً 7 لاکھ نرسز چاہیے تھی، اور انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا کہ ہمیں نرسنگ میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے. تو ہمارے لیکن نہ صرف جرمنی، ہمارے پاس GCC کنٹریز میں اتنی ڈیمانڈ ہے، سعودی عرب میں اتنی ڈیمانڈ ہے، UAE اور خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں عمان میں ڈفرینٹ ہمارے پاس پورا ایک گلف کنٹریز کی باسکٹ ہے جو کہ بالکل ایمٹی ہے. تو اس کو کیسے فلفل کیا جائے گا اور کتنے نمبرز بڑھائے جا سکتے ہیں پر ایئر؟ ایکچولی ہمارے سٹینڈرڈز تھوڑے سے جو انگلش میڈیمز نہیں ہوتے، میڈیم ہمارے جو بیسک میڈیم ہے اس کو انگلش میں لانا پڑے گا، کیونکہ نرسز ان کنٹریز میں آپ کو لینگویج بیریئر آ جاتا ہے. تو جو ہمارے ابھی نرسنگ کالجز کے کچھ اونرز یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ بیریئر ختم کر رہے ہیں اور وہ جرمن لینگویج پڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیکسٹ 2 ایئرز میں آئی تھنک کہ بہت بڑا ایک ریونیو پاکستان کو ملنے والا ہے بیکاز آف نرسنگ. رائٹ. کتنا ریونیو ملے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس ریمیٹنسز آلریڈی 40 بلین اس بار کراس کرنے والے ہیں. 38 پوائنٹ دیر اباؤٹ جو ہے وہ بلین ڈالرز جو ہے اس بار ہم ریمیٹنسز کر چکے ہیں. سو واٹس یور ٹیک؟ لیکن جی ڈاکٹر اس سیکٹر سے ہم کتنا لے سکتے ہیں؟ اس سیکٹر میں آپ 10 بلین کو ایڈ کر لیں آپ.
یہ بہت بڑا سیکٹر ہے. اٹ مینس کہ اسے ایکسپلور جلد کیا جائے تو زیادہ اچھے نمبرز جنریٹ ہو سکتے ہیں. خاقان صاحب پلیز یہ بتائیے گا, اپارٹ فرام میڈیکل سیکٹر, میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اکانومی کے حوالے سے جنرلائز بات کریں. خاص کر ہم کیش لیس اکانومی کے حوالے سے بڑے انیشیٹوز دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آن لائن پیمنٹس, آن لائن ٹرانزیکشنس یا پھر جو ڈیجیٹل وے ہے اس کو یوز کیا جائے. تو ڈیجیٹائزیشن کے لیے آپ سمجھتے ہیں جو خاص کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ نے کافی انیشیٹوز جو لیے ہیں, اس کے لیے ڈیجیٹل جو ایک پیمنٹس ہیں اس کے نظام کو, اس کے پورے سسٹم کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے. دوسرا ٹیکسیشن کے حوالے سے, دس از ادر ڈیبیٹ, لیکن وہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا پہلا پے پاک اور ماسٹر کارڈ کو بیچڈ ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ بھی لانچ کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ ڈیفائن کریں, کتنا امپورٹنٹ ہے ڈیجیٹائزیشن؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل جو ریونیو کلیکشنز ہوتی ہیں, دیکھیں مور دین 17,000 ارب کا کلیکشنز ہوتی تھی. لیکن اب آئی تھنک سو میرے مطابق یہ جو ٹوٹل اس سسٹم کو اور ٹوٹل جو بزنس مین اور ہمارے میڈیکل پروفیشنلز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, یہ سارے جو کہ اچھے ارننگ میں جاتے ہیں, ان کو ٹیکس سرکل میں شامل کر رہے ہیں اور ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی. تو اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ ان سب میڈیکل پروفیشنلز اور باقی لائرز کو ان کو فکس ٹیکس پہ لے کر آئیں تاکہ ان کو پرابلمز نہ ہوں فرام ایف بی آئی. آپ سروسز سیکٹر کی بات کر رہے ہیں اور فکس ٹیکس رجیم کی بات کر رہا ہوں, اور یہی وہ ایک سجیشن. یہ کیسے فکس ٹیکس تو بہت زیادہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ان ڈاکٹرز کے ساتھ جو کہ بہت ابھی انیشل وے میں ہیں اور جسٹ انہوں نے اب لائسنس لیا ہے, اور ان کی فیس میں اور ایک کنسلٹنٹ کی فیس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میم اس میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں, کنسلٹنٹ, پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ایم اوز. تو جب اس کو کیٹیگرائز کر دیں گے تو آپ کا آٹومیٹیکلی وہ فکس ٹیکس ڈفر کرے گا. اور لیکن آپ یہ دوسری سائڈ پہ یہ سوچیں کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے آج تک ٹیکس پے نہیں کیا, وہ ٹیکس سرکل میں آ کے اگر 5,000 پے کرتے ہیں اور 3 کروڑ بندہ 5,000 پے کر رہا ہے, تو آپ کا 17,000 ارب سے اٹھ کے کہاں چلا جائے گا؟ یہ مور دین 25,000 ارب سے زیادہ چلا جائے گا. تو ان چیزوں کو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ایف پی آر دیکھے گا تو خود ٹیکس جو پے کر رہا ہے وہ خود چل کے ٹیکس پے کرے, نہ کہ ان کو نوٹسز آئیں اور جو ایف بی آر کی طرف سے آئے کہ آپ ٹیکس سرکل میں شامل ہیں. ون لاسٹ لائن خاقان صاحب جو آپ بولنا چاہیں. اس میں آپ نے پے پیک کی بات کی ہے اور ماسٹر کارڈ کی. یہ اصل میں اس وقت جو ایرا ہے وہ ہے جی ای کامرس اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. ان بچوں کو جن کو ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, اور ان کو جابس, سیلف جابس ہم نے کریٹ کی تھیں, ان کو بہت پرابلم آ رہی تھی. تو اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا اور بہت اچھا لیا ہے, اور اب ان کو بہت آسانی ہوگی پاکستان میں ڈالر لانے کی. پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.